میں ابھی یہاں اسمبلی میں آیا, مجھے اسمبلی کے ہاؤس میں کہیں اجرک نظر نہیں آئی. ساری ثقافت آپ نے بائکوں والوں کے اوپر تھوپنی ہے. یہ پورا اسمبلی ہال دیکھیں, کہیں اجرک نہیں ہے, کہیں اجرک نہیں ہے, ساری بائک کے اوپر. میرا مطالبہ آپ سنتے ہی نہیں ہے پورا. آپ ایک بہانہ بنا رہے اجرک کا, آپ کیا واپس وہی پرانی سیاست شروع کرنا چاہ رہے ہیں؟ مگر اب وہ نہیں ہوگا سر, وہ دور چلا گیا. سب سے زیادہ خوبصورت نمبر پلیٹ سندھ کی ہے, نہ کہ جس صوبے میں بیٹھو اسی کے کلچر پر آپ بھلا برا بولو. ایسا نہیں چلے گا سر. اس میں اگر ٹریفک پولیس کسی کو تنگ کرتی ہے, بلا جواز تنگ کرتی ہے, رشوت لیتی ہے, بدتمیزی کرتی ہے, وہ شکایت جائز, وہ شکایت ہونی چاہیے, اس پہ آواز اٹھنی چاہیے, اور جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اس میں زہریلا پن کیوں ڈالتے؟ معذرت کے ساتھ میں نے تقریریں سنی ایم کیو کے لیڈرز. میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ ہم نے اجرک والی نمبر پلیٹ لازمی لگانی ہے. پورا سندھ ایک تنازع میں لپٹ چکا ہے اجرک ڈیزائن والی نمبر پلیٹ. کراچی نوجوان پارٹی کے اقدامات ہوں یا حکومت اور اپوزیشن میں شور شرابہ ہو, سندھ اسمبلی کے ایوان میں اس وقت سوالات گونجنے لگے ہیں. ایک طرف اجرک کے نام پر لسانی سیاست ہو رہی ہے تو دوسری جانب عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا یہ سیاسی ہلچل عوام کے حق میں ہے یا پھر عوام کے خلاف؟ آئیں ان تمام حقائق پر بات کریں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں وہ دلائل جو اسمبلی کے دیواروں سے اب باہر گونجنے لگے ہیں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں حق ٹائم نیوز. میں ہوں کاشف رضا. ان تمام دوستوں کا بہت مشکور ہوں جو ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں, اسے پسند اور شیئر کرتے ہیں, اور جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اب بات کرتے ہیں سندھ کے دل کراچی سب سے بڑے مسئلے پر. آج سندھ اسمبلی میں ایک بار پھر وہ بحث چھڑ گئی جسے کچھ لوگ ثقافت کا دفاع کہتے ہیں تو کچھ اسے ایک وقت اور نمائش کا منصوبہ قرار دے رہے ہیں. بات ہو رہی ہے اجرک ڈیزائن والی نئی نمبر پلیٹ کے حوالے سے. اسمبلی اجلاس میں سب سے پہلے اعتراض ایم کیو ایم کے رکن سید عثمان نے کیا. میں ابھی یہاں اسمبلی میں آیا, مجھے اسمبلی کے ہاؤس میں کہیں اجرک نظر نہیں آئی. ساری ثقافت آپ نے بائکوں والوں کے اوپر تھوپنی ہے. یہ پورا اسمبلی ہال دیکھیں, کہیں اجرک نہیں ہے, کہیں اجرک نہیں ہے, ساری بائک کے اوپر. میرا مطالبہ آپ سنتے ہی نہیں ہے پورا. ان کا پوائنٹ کافی جاندار ہے, مگر شاید کچھ لوگوں کے لیے لسانیت کی طرف ایک قدم بھی ہو سکتا ہے. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ ہم آپ کا نقطہ نظر بھی جان سکیں. اب بات کرتے ہیں ایم کیو ایم کے ممبر شبیر قریشی کے حوالے سے, جنہوں نے نقطہ اعتراض پر کہا کہ ٹریفک پولیس شہریوں کو اجرک نمبر پلیٹس کے بہانے چالان کر رہی ہے اور عوام کو غیر ضروری طور پر تنگ کیا جا رہا ہے. سوال یہ ہے ناظرین, کیا قانون کی عمل درآمد کے طور پر شہریوں کو جرمانے کی شکل میں تنگ کیا جا سکتا ہے؟ کیا ثقافت کو نافذ کرنا یا اس پر زور دینا اتنا ضروری ہے کہ عوام کو روزمرہ کی زندگی متاثر ہو جائے؟ اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے نجم مرزا نے کہا کہ اجرک خود کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہے اس آڑ میں کیے جانے والے ہزاروں روپے کے جرمانے. انہوں نے ایک بار پھر پارلیمانی کمیٹی کے قیام کا مطالبہ کیا جس میں اپوزیشن کو بھی شامل کرنے کا مطالبہ کیا گیا. یہ مطالبہ ظاہر کرتا ہے کہ مسئلہ اجرک نہیں ہے, مسئلہ اس کا نفاذ ہے. ہم یہ پوچھنے پر حق بجانب ہیں کہ کیا واقعی سندھ حکومت نے اس تبدیلی کے اثرات کو بغور مطالعہ کیا تھا یا نہیں. صادق شیخ بھی بحث میں کود پڑے اور واضح طور پر کہا کہ موٹر سائیکلوں پر اجرک نمبر پلیٹ کے نام پر شہریوں سے رقم نکلوائی جا رہی ہے اور یہ دراصل عوام پر ظلم ہے, ثقافت کی توہین ہے. اب آپ خود سوچئے, اگر ثقافت کے نام پر لوگ چالان بھر رہے ہوں, رش میں کھڑے دفاتر کے چکر لگا رہے ہوں, تو کیا وہ ثقافت کب راحت اور کب زحمت بنے گی؟ ادھر حکومت کی جانب سے مکیش چاولہ کا جواب بھی سامنے آیا جو سندھ کے ایکسائز کے وزیر. انہوں نے فخر سے بتایا آپ ایک بہانہ بنا رہے اجرک کا, آپ کیا واپس وہی پرانی سیاست شروع کرنا چاہ رہے ہیں؟ مگر اب وہ نہیں ہوگا سر, وہ دور چلا گیا. سب سے زیادہ خوبصورت نمبر پلیٹ سندھ کی ہے, نہ کہ جس صوبے میں بیٹھو اسی کے کلچر پر آپ بھلا برا بولو. ایسا نہیں چلے گا سر. اور اگر 1 ملین نمبر پلیٹس لگ چکی ہیں تو کیا باقی شہریوں کو جو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس پر بات نہیں ہو سکتی؟ اب بات کرتے ہیں سعید غنی کے حوالے سے. سعید غنی نے بھی بات کی اور وضاحت کی کہ اس میں اگر ٹریفک پولیس کسی کو تنگ کرتی ہے, بلا جواز تنگ کرتی ہے, رشوت لیتی ہے, بدتمیزی کرتی ہے, وہ شکایت جائز, وہ شکایت ہونی چاہیے, اس پہ آواز اٹھنی چاہیے, اور جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایم کیو پر تنقید کرتے ہوئے کہا اس میں زہریلا پن کیوں ڈالتے؟ معذرت کے ساتھ میں نے تقریریں سنی ایم کیو کے لیڈرز. یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب کوئی شہری اپنا حق مانگتا ہے یا سسٹم کی ناکامی پر سوال اٹھاتا ہے تو کیا وہ ثقافت کا دشمن قرار پائے گا؟ کیا ہر تنقید لسانیت کی طرف جاتی ہے؟
سندھ اسمبلی میں یہ بحث ایک اور زاویے پر جا پہنچی ہے. اپوزیشن نے اسے سندھ اسمبلی کی سیاسی تقسیم کا رنگ دیا ہے اور حکومت نے اسے سندھ کی ثقافت کے خلاف سازش قرار دی ہے. مگر ناظرین، اصل مسئلہ نہ اردو ہے نہ سندھی ہے. اصل مسئلہ ہے ایک عام شہری جو اپنی گاڑی، اپنی شناخت اور اپنی ثقافت کے بیچ پھنسا ہوا ہے. اب بات کرتے ہیں کراچی نوجوان پارٹی کے چیئرمین فیضان حسین صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے ایک اور اعلان کیا ہے. اچھا، جیسا آپ کو پتا ہے کہ نمبر پلیٹس کا ایشو چل رہا تھا، تو ہم نے جو ہے اجرک والی نمبر پلیٹ کا جو ہمیں ٹائم دیا گیا تھا وہ 15 اگست تک کا دیا تھا. ظاہر سی بات ہے اس کے بعد سختی ہوگی، تو میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ ہم نے اجرک والی نمبر پلیٹ لازمی لگانی ہے. کراچی کے عوام کے لیے 2 روزہ فری لرننگ لائسنس بنوانے کی کامیاب مہم چلائی. ہم نے لرننگ لائسنس کے لیے جو ہے وہ DLS وین منگوائی تھی. فیضان حسین کی یہ تجویز کسی جذباتی اپیل سے زیادہ ایک عملی حل لگتی ہے. آپ بتائیں کیا یہ مطالبہ ناجائز ہے یا حکومت کو اس سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے؟ اب آپ فیضان حسین کے اس اقدام پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں. آخر میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ثقافت کوئی کپڑا نہیں جو زبردستی پہنایا جائے. یہ احساس ہے، یہ فخر ہے، یہ شعور ہے. اور شعور تبھی اجاگر ہوتا ہے جب حکومت اور عوام ایک ہی سمت میں چلے، نہ کہ ایک دوسرے پر شک کرے. آج کی ہماری اس ویڈیو پر آپ کی جو بھی رائے ہو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. یہ تھی ہماری آج کی خصوصی تجزیاتی رپورٹ. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں حق ٹائم نیوز. کاشف رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.